حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیور خواتین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے پھر سے ہماری حیات ناقصہ کو بڑھا کر ایک معتبر دن میری اور آپ کی زندگیوں میں لایا، جس کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کے دن ہر مسلمان کا ایمان ٹھاٹے مارتا ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز نہ پڑھتا بھی ہو، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جمعے کے دن جوق در جوق مسجد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ جمعہ کا دن معتبر، متبرک، مغفرتوں والا ہے۔ آئیے آج کے اس جمعے کی مناسبت سے اور پھر وقت اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو اسلام کی تاریخ ہے، جس کو ہم نے آج اپنے نفسانی خواہشوں کے تلے دبا کر رکھ دیا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم جاننا نہیں چاہتے کہ اسلام میں ہے کیا آخر، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسلام سے ہمارا تعلق صرف زبان کی نوک ہے، عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں دنیا بڑی پسند ہے، اسلام کے طرف آئیں گے تو پھر فاقہ کشی ہوگی، گریبان چاک کرنا پڑے گا، ہجرت کرنا پڑے گا، مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسلام کو اپنی جگہ پر رکھا جائے، اس کے تعلق سے کوئی زیادہ معلومات نہ لیے جائیں۔ جو فانی ہونے والی دنیا ہے، جس کو ختم ہونے والی دنیا ہے، اس کے لیے روزمرہ محنت کر کے 24 گھنٹے اس کے پیچھے لگا کر ہم وہ جو ہے نا دنیا کو ایک نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ ایمان والے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ آئیے، مہینہ جمادی الاول کا ہے۔ آج بدقسمتی رہی مسلمانوں کی کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے اسکولوں میں تعلیم دلوا رہے ہیں جہاں پر دور دور تک ایمان کی چاشنی یا ایمان کی تازگی نظر نہیں آتی۔ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں جہاں پر جنوری، فروری، مارچ تو سکھایا گیا، لیکن محرم سے شروع ہونے والا مہینہ اسلامی اور اسلامی تاریخ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا گیا، اور ہم لاکھوں کے پیسے خرچ کر کے اپنے بچوں کے ایمان کے ساتھ دھوکہ کر کے
ان کے ساتھ دھوکہ دڑی کر کے ہم یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے امریکن فلوینسی میں بات کرنے والا بچہ چاہیے، بہترین انجینئر بچہ چاہیے، بہترین انگلش بولنے والا چاہیے، بہترین ڈاکٹر نہیں ہمیں چاہیے. یہ جب تصورات آئے اور اسلام کی محبت جب ہمارے سینوں سے نکلنا شروع ہوئی تو آج ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کن حالات کے تحت مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. بات نکلی ہے تو یہ بھی بات جو ہے کہتا چلوں، تم جانتے نہیں، تم نظر رکھتے نہیں، تمہاری نظر مینڈوں کی طرح، بکروں کی طرح جو کبھی اپنی گردن اٹھا کر آسمان کو نہیں دیکھتا، آزو بازو کو جو ہے ماحول کو نہیں دیکھتا، بلکہ مینڈا اپنی جو ہے نظر کو زمین پر ڈال کر 24 گھنٹے چرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اسے چاقو لگا کر ذبح کر دیا جاتا ہے. ہماری بھی صفت میں یہی آ گیا کہ مسلمانوں کو کہاں تکلیف دی جا رہی ہے، کیوں تکلیف دی جا رہی ہے، کہ تکلیف دینے کے وجوہات کیا ہو سکتے ہیں، میری ذمہ داری اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے، یہ ہم نے بھلا دیا. آج جس جمعے کے خطبے کا عنوان ہم نے لیا ہے بڑا کربناک ہے، بڑا ہی ولولہ انگیز ہے. جاننا بے حد ضروری ہے، سوچنا بے حد ضروری ہے، اور پھر یہ مادی وسائل کو چھوڑ کر، یہ فانی ہونے والی دنیا کو چھوڑ کر، بقا رہنے والی، قائم رہنے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت کی طرف مجھے اور آپ کو قدم بڑھانا چاہیے. آج معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، میں کیا بولوں؟ تمہاری تباہی کا دروازہ کھول دیا گیا، میں کیا کروں؟ تمہاری بچیوں کو ننگا کیا جانے لگا، میں کیا کروں؟ تمہارے بچوں کو نشے کا عادی بنایا جانے لگا، میں کیا کروں؟ سودی نظام ہر جگہ عام ہو گیا، میں کیا کروں؟ جہیز کا لین دین بڑھ گیا، میں کیا کروں؟ بڑے بڑے شادی خانوں میں نکاح ہو رہے ہیں، لڑکے والے تپ رہے ہیں، جو ہے بک رہا ہے باپ، جائیداد بیچ رہا ہے باپ، میں کیا کروں؟ برائی پھیل رہی ہے معاشرے میں کیا کروں؟ استغفر اللہ ربی. یہ جو نظریہ امت محمدیہ کا قائم ہوا ہے نا کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں، استغفر اللہ، یہ ایک نقطہ ہے جو امت محمدیہ کو دھسا دیا، آج ذلیل کر دیا، آج بے غیرت بنا دیا. آج یہ چیز کو مجھے اور آپ کو چھوڑنا ہے. میں کیا کروں نہیں، آپ سے کیا بن سکتا ہے وہ کرنا ہے، آپ کیا سوچ سکتے ہیں وہ کرنا ہے، آپ کیا پھیلا سکتے ہیں وہ کرنا ہے، آپ کس کو ڈرا سکتے ہیں وہ کرنا ہے، آپ جو علم حاصل کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے. تبھی تو جا کر اسلام پنپے گا. اور جو حالات سے دوچار ہے نا ہندوستان کی سرزمین پر، مسلمان ایمان، مساجد، مدارس، حافظ، عالم، مؤذن، اسلام کے داعی اور کام کرنے والے جن حالات سے دوچار ہیں نا، تم کہتے ہو کہ میں کیا کروں؟ کماؤ، حرام سے کماؤ، روز کماؤ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی تم اسلام کے لیے مت دو، تجارت کے لیے دو، کام کے لیے دو، بیوی بچوں کے لیے دو، کھانے پینے کے لیے دو، پڑھائی کے لیے دو، تم دو، کچھ ہونے والا نہیں ہے تمہارے سے. اتنا تو اللہ کو بھی معلوم ہے، اور جو اسلام کے قریب سے نظر رکھنے والے ان کو بھی پتا چل گیا کہ قوم سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چند سالوں میں یہ سارے کا سارا کچرا چھٹے گا، پھر ایک نئی نسل آئے گی جو اسلام کی باغ ڈور کو سنبھال لے گی انشاءاللہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کچرا بن جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گاجر مولی کی طرح اس سرزمین سے صفایا کر دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مساجد کو مسمار کر دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوان بیٹیوں کو جو ہے نا ننگا کر کے 8-8 10-10 درندے اس کی عصمت ریزی کر لی جائے؟ استغفر اللہ ربی. ایک خبر بڑی چونکا دینے والی ہے پرانی، لیکن آج سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں نا، آپ کو کیا تعلق ہے اس سے؟ بھائی کوئی مسلمانوں سے مسلمانوں کا تعلق ہے؟ جانتے ہیں مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں مسلمانوں کا درد کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں مسلمان پریشان ہوا تو میں کیا کروں؟ استغفر اللہ. ایک بڑی کربناک خبر ہے، یاد رکھنا عزیزان محترم. آپ کا بھائی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ قوم جاگ جائے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے بیٹھنے والے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے یا میرے سامنے بالکل نہیں جاننے والا، میں یہ نہیں دیکھتا.
بلکہ الحمدللہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو آن ریکارڈ ہمارا جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ پوری دنیا تک پہنچتی ہے اللہ کے کرم اس کے فضل سے. میں وہ نظریے کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہوں. آپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں آپ کے بھائی کا کام ہے کہ آپ تک ان جو ہے نا تمام خبروں کو, ان تمام حالات اور واقعات کو بیان کر دینا تاکہ امت میں کچھ تو غیرت پیدا ہو. یا بےغیرتی کی زندگی سے نکلے مسلمان. کیا کما رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا بنا رہا ہے, کیا کرو گے تم؟ 6 فٹ بائی 2 فٹ کا ایک گڑھا ہے جس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم کو رکھ دیا جائے گا. نہ یہ کمرہ رہے گا, نہ یہ بلڈنگ رہے گی, نہ یہ جائیداد رہے گا, نہ یہ گاڑی رہے گی, نہ یہ بینک بیلنس رہے گا, نہ یہ چورو رہے گی, نہ یہ بچے رہیں گے, نہ ماں باپ رہیں گے. اکیلے تنہا اس گڑھے میں پڑھ کر وہ حساب دینا ہے جو ہم نے زندگی میں کیا تھا. اس کی تیاری کچھ نہیں نظر آتی. وہ خبری کربناک یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر, جس کو بھاجپا گورنمنٹ نے بہت بڑی ذمہ داری, تم نہیں جانتے نا ان کے بارے میں, میرا کام ہے رکھ دینا. میں نے کہا نا یہ جو بات ہماری ہے دنیا تک جاتی ہے, میں وہ نظریہ رکھ کر بات کرتا ہوں. اصل میں پوری دنیا کے مسلمان دیکھتے ہیں اللہ کے کرم سے الحمدللہ. آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ کے پلے نہیں پڑے گی, اس لیے کہ آپ مال و زر کے غلام ہو, کھانے کے غلام ہو, نفس پرستی کے غلام ہو. تم کو پتہ ہی کیا ہے کیا چل رہا ہے تمہارے خلاف میں. اللہ اکبر. ہاں کیا کہا, کون ہے وہ آدمی جس کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کی. نیشنل سیکیورٹی ایجنسی جو ہندوستان کو کنٹرول کرتی ہے. کیا حالات بدل رہے ہیں, کون مخالف جا رہا ہے, کون تائید میں ہے, کون کیا کر رہا ہے, کس کو کہاں سے اٹھانا ہے, کس کو سزا دلوانی ہے, کیسے ملک میں امن قائم کرنا ہے. بہت بڑی سیکیورٹی ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس شخصیت کا نام ہے اجے دیوگن. تم جانتے نہیں نا اصل میں, تم کو کیا پتا ہے, پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے نا تم کو پتہ ہی کیا ہے اس معاملے میں. تم کو تجارت سے مطلب, کم ہو گئی تو تجارت مطلب, زیادہ ہو گئے تو مطلب, جورو کیا کر رہی, بچے کیا کر رہے ہیں, کچھ ہوش ہی نہیں ہے. زندگی ختم مسلمانوں کی. یہ نظریہ اگر رکھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. اجیت دوگل نے ایک رپورٹ جو ہے نا پیش کی میڈیا کے سامنے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس رپورٹ موجود ہے الحمدللہ. آپ نہیں رکھتے, آپ یہ رکھتے کہ بزنس کتنے کا ہونا, کیا ہونا, کماؤں کیسا, فاقہ برداشت نہیں کر سکتا, بھوک برداشت نہیں کر سکتا. ارے ہو رہا ہوں گا بھائی, اسلام کو نقصان میں کیا کر سکتا ہوں اس کے اندر, میرے جرو بچے اچھے کھا کے رہے. تو بس یہ سوچو, تم جانتے ہی نہیں نا اس آدمی کے بارے میں. آج پورے ہندوستان کو کنٹرول کر کے رکھا. لیکن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا ہے, باطل کو مٹ جانا چاہیے اور باطل مٹ جائے گا. اللہ نے نعرہ بلند کر دیا 1450 برس پہلے. آج وہ حق سامنے آ رہا ہے. یہ آدمی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے, اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ اللہ اکبر. لے کے جاؤ, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اس منبر سے بات کو. بولنا کوئی آسان بات نہیں ہے, یاد رکھو. سن لینا آسان بات ہے, سن کے گھر کو چلے جانا, لیکن بولنا سب سے زیادہ کٹھن ہے آج کے دور میں. اور تم سننے کے عادی بنے, بولنے کے عادی نہیں بنے. پتہ نہیں کیا ہوگا یہ قوم کو. خیر مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم, اس آدمی نے میڈیا کے سامنے ایک رپورٹ پیش کی اور کہا کہ اب تک کے 4000 کیسز پاکستان کی ایجنسی ISI کو سپورٹ کرنے والوں کے جو ہے نا خلاف جو ہے نا ہندوستانیوں کی درج کی گئی کیسز. اللہ اکبر. کیا کہا اس نے؟ کہا 20% سے بھی کم مسلمان ہیں جو ISI کے لیے کام کرتے ہیں, زیادہ 80% ہندوز ہیں جو اس ISI کے لیے کام کرتے ہیں. مسلمانوں کو خامہ خواہ کے پھنسایا جا رہا ہے. کب اٹھیں گے تم آخر, کب اٹھیں گے تم آخر؟ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ. تم کو ہوش میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہاری زندگیوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تمہارے اندر ایک جوش و ولولہ آنے کے لیے کہہ رہا ہوں, تم ایک پکے سچے مسلمان بننے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ آ کے 5 وقت کی نماز پڑھ لے کے گھروں کو چلے گئے, باقی کا کیا ہو رہا کہ ایسی نمازوں کو منہ پہ مار دیا جائے گا. چل تیری نماز لے کے جا بیوقوف. کیا کیا تم نے؟ اسلام کا کیا حق ادا کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا حق ادا کیا؟ نہیں کیا نا تم نے. آؤ
ان حالات اور واقعات کو بتانے کے بعد جو مہینہ چل رہا ہے ہمارے درمیان میں، جمادی الاول کا مہینہ ہے، سن 8 ہجری ہے۔ اللہ اکبر! ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے آج کے اس خطبے کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے بارہا اس آیت کو آپ کے سامنے اس منبر سے رکھا ہے، لیکن کان پہ جو نہیں چلتی، اس لیے کہ کھانے کے لالے ہیں نا، فاقے برداشت نہیں کر سکتے نا، پرانے کپڑے نہیں پہن سکتے نا، گھر پہ جو ہے بستر اگر چھن گیا تو زمین پہ نہیں سو سکتے، سب چیز عالیشان ہونا ہے، جنت بھی ہونا ہے، نہیں ممکنات میں سے نہیں ہے، یاد رکھو آپ، جب تک کہ پریشانی اور حالات سے آپ دوچار نہیں ہوں گے جنت آپ کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی۔ یہ زندگیوں سے بچو، وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، یہ تعلیم پڑھ لیا، یہ ڈگری لے لیا، اب میرا بچہ اتنا پڑھ لیا، وہاں سے یہاں چلے گیا، اب نوکری کریں گا۔ رسول اللہ نے نوکری پہ کبھی بھی نہیں ابھارا ایک بھی صحابی کو، ساری تحقیق کے بعد بات بتا رہا ہوں میں، ایک بھی صحابی کو نہیں کہا چلو کیا ہوا سیکھ لیے جاؤ نوکری کر کے آؤ، نہیں، تجارت پہ ابھارا۔ لیکن آج یہ قوم سرٹیفکیٹ حاصل کر کے نوکریاں ڈھونڈ رہی، ہر جگہ نوکری ڈھونڈ رہی، نوکر نوکر نوکر۔ ارے سردار قوم ہے ہم اس پوری دنیا کے، رسول اللہ تمام انبیاءوں کے سردار، میں اور آپ تمام امتوں کے سردار، پوری دنیا میں اگر کوئی قوم ہے تو ہمارے ماتحت ہے اور مسلمان سردار ہے۔ سردار کبھی نوکری نہیں کرتا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ آؤ تجارت میں، 2 جنس پینٹ بیچو روز، لیکن اپنے گھر کو جو ہے نا حلال کی کمائی لے کر کے آؤ، نوکری کر کے اس میں سود کی آمیزش ملا کے حرام کا پیسہ گھر کو مت لاؤ۔ آج یہی معاملہ ہے، نوکری جہاں تم کرتے ہو وہ بزنس میں کیا خالص پیسہ ہے؟ اس بزنس کے اندر سود ملایا جا رہا ہے۔ جب تک کہ تمہارا باس، تمہاری کمپنی سود انٹرسٹ پہ پیسے نہیں لیتی تم کو تنخواہ نہیں دے سکتی۔ وہ چیلنج ہے، آ جاؤ، کوئی بات کرنا ہے تو پھر ہم سے کرو تجارت۔ چھین لی گئی تم سے تجارت، ننگے بھکے بنا دیا گیا۔ تاجر ہم تھے اس ملک کے، جی ڈی پی بڑھانے والے ہم تھے اس ملک کے، تجارت میں نمبر 1 ہمارا نام تھا۔ آج زیرو کر کے تم نے کیا سے کیا بنا لیا اپنے آپ کو، کیوں؟ دنیا پرستی میں آ گئے۔ آؤ وہ صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسلام دھیرے دھیرے پنپ رہا ہے، چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کامیابی حاصل کی، حنین میں کامیابی حاصل کی، احد میں کامیابی حاصل کی، خندق میں کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابیوں کے جھنڈے صحابہ کرام گاڑتے جا رہے تھے، اور اسلام ہر نظر، ہر قبیلے، ہر گاؤں، ہر کھیڑے تک پہنچ رہا تھا۔ لوگ بڑی عجیب نگاہوں سے اسلام کو دیکھ رہے تھے، یہ کیسے جھیالے ہیں بھائی، ہاتھ کٹ جاتا ہے مگر پھر بھی اسلام کو نہیں چھوڑتے، پیٹھ پر بڑا زخم آ گیا، سوکھ نہیں رہا ہے، جھکنے نہیں آ رہا ہے، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑتے، اپنے بیوی کو بیوہ کرانا گوارا کر رہا ہے، پھر بھی اسلام نہیں چھوڑتا، بچے یتیم ہو رہے ہیں، پھر بھی ان سے اسلام نہیں چھوٹتا۔ یہ کیا چاشنی ہے؟ دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اسلام پھیلتے جا رہا تھا۔ اس وقت کی 2 بڑی سپر پاور طاقتیں، یہاں مدینے کی سرزمین سے پھیلنے والا اسلام اور طاقت کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، ان کی طاقت مضبوط ہو رہی ہے، انہیں یہاں پسپا اگر نہ کیا گیا ہو سکتا ہے یہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ یہ اس وقت کے رومیوں کی سوچ تھی، روم کی سوچ تھی، اور جو ہے نا ایران کی سرزمین کی سوچ تھی۔ یہ 2 سرزمینیں ایسی تھی جو اسلام کے خلاف سوچ کر آپس میں اتحاد پیدا کر رہی تھی، جبکہ ان کے آپس میں خطرناک دشمنی تھی۔ اسلام کا معاملہ آ گیا تو وہ لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا دوستی کے دائرے میں لا کر سوچ رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، اور آج اس سرزمین پر بھی یہی پلاننگ ہے کہ کیا کیا جائے، مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کو پریشان کیا جائے، ناحق کیسوں میں بند کر دیا جائے، ان کی مساجد کو ڈھا دیا جائے، ان کے مدرسوں کو چھین لیا جائے، ان کے علماءوں کو ستایا جائے، ان کی بچیوں کو بے گھر کر دیا جائے، ان کے سروں سے چھت کو چھین لیا جائے، تاکہ یہ پریشان حال رہے، ان کی ترقی نہ ہو اور اسلام آگے تک نہ بڑھے۔ یہ سوچ دقیانوسی یہاں کے مردود اور شیطان صفت لوگوں کی بھی ہے، لیکن عزیزان محترم یہ رپورٹ بھی لے کر کے جانا، اتنے تمام حالات کے باوجود بھی اسلام اس سرزمین پر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بن گیا۔ روکو تم جتنا روکنا ہے انشاءاللہ۔ ابھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے موجود ہیں،
اذانیں ہماری مساجد سے بھی جاری ہیں، خالد بن ولید کے چاہنے والے زندہ ہیں، عمر بن خطاب سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، اپنے نبی کے نام پر اپنے جانوں اور مالوں کا نذرانہ دینے والے بھی زندہ ہیں۔ انشاءاللہ اسلام کو تم میٹنے کی جو ہے نا جتنی انت تک کوشش کرو، اسلام زندہ ہوتا رہے گا اور پنپتا رہے گا۔ یہی حال اس وقت میں تھا نبی کے دور میں۔ خندق کی جنگ میں لوگوں نے دیکھا، رومیوں نے دیکھا اور ان ایرانیوں نے دیکھا کہ پرشین جس کو کہا جاتا تھا، ان پرسیا کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے خطرناک ہیں، اور اتنی بڑی فوج لا کر مدینے کو تہس نہس کرنے کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے، لیکن کامیابی تو ان کے مقدر میں آ گئی اور یہ ہم ان کو ہرا نہیں سکے۔ لہٰذا ایک بہت بڑا جم غفیر تیار کیا۔ احادیث یہ بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ یہ بتاتی ہے، محدثین اور مورخین نے اس بات کو لکھا کہ 2 لاکھ کا جو ہے نا مجموعہ جمع کیا گیا ایک مقام پر۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روم کے بادشاہ کے نام خط لکھا اور ایک صحابی کے حوالے کیا اور کہا ہمارے قاصد بن کر جانا، اور پھر وہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر تم جو ہے نا یہ خط کو دینا۔ ابھی وہ صحابی قاصد بن کر رسول اللہ کے اسلام کا پیغام لے کر وہ خط لے کر کے جا رہے تھے، روم سے پہلے ایک مقام مل گیا جہاں ایک آبادی تھی رومیوں کی۔ یہ صحابی کو جکڑ لیا گیا اور پکڑ لیا گیا اور رسیوں سے باندھ دیا گیا، اور پھر انہیں وہ خط لے کر پھاڑ کر انہیں شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! کہاں ہے تمہاری جوانیاں پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ تم اپنے چہرے پر داڑھیوں کو نہیں رکھ سکتے، تم اپنے پینچوں کو اونچا نہیں کر سکتے، تم فجر میں اٹھ نہیں سکتے، تم قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کر سکتے، تم احادیث کو یاد جو ہے نہیں کر سکتے، تم اسلام کا کام روزانہ 1-2 گھنٹے نہیں کر سکتے۔ دنیا 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 کماؤ، شہیدی کے رتبے سے تم کو پیچھے ڈھکیل دیا گیا۔ اب مرنا ہے تو جو نا قتل کر دیا جائے گا، شہیدوں میں تمہارا شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ حال تو تم جو ہے دنیا میں اور اس سرزمین پر بنا دیا گیا۔ آج بھی وقت ہے عزیزان محترم، وہ صحابی نے یہ نہیں سوچا میرے بیوی ہیں یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں یا رسول اللہ، میں چلا جاؤں گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، دنیا سے تو چلا جاؤں گا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس کی ذمہ داری کوئی لے رہا ہے کیا؟ یہ بات تو کہیں پر بھی نہیں آئی۔ وہ صحابی کہتے ہیں لائیے یا رسول اللہ، آپ قاصد بنا رہے ہیں، میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، بیوی اللہ کے حوالے، بچے اللہ کے حوالے، جب تک اسلام زندہ ہے میرے بیوی بچے بھوکے تو نہیں مر سکتے۔ آپ نے خط لے کر نکلا اور شہیدی کا رتبہ پا لیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کے قاصد کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے روم میں جانے سے پہلے، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار آنا شروع ہوئے، چہرہ تمتمانے لگا، آنکھوں میں سرخی آنے لگی، آپ کی جو پیشانی کے بیچ کی رگ تھی وہ کھڑے ہونا شروع ہوئی۔ صحابہ سمجھ گئے کہ معاملہ بڑا کربناک ہے، کچھ ہونے والا ضرور ہے، اللہ کے نبی پیغام دینے والے ہیں۔ تمام صحابہ ابھی منتظر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور پھر لوگوں کو مدینے کے اندر جمع فرمایا۔ صحابہ کرام جوخ در جوخ جمع ہوئے، اور تعجب کریں گے ازل سے یہ کوشش رہی ہے دشمن کی کہ تعداد کا بہانہ بنا کر چند مسلمانوں کو کمزور بتا کر اسلام پر حاوی ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں پر حاوی ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ 2 لاکھ کا لشکر منتظر ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ، اللہ اکبر، 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ کہا اٹھو، لشکر کو نہیں دیکھا جائے گا، مدد اللہ کی ہے، وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ سامنے ہمارے کوئی بھی ہو، اینٹ سے اینٹ ہم بجانے کی طاقت رکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، محمد رسول اللہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی خوشبوئیں ہمارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ کرنا کیا ہے بتائیے۔ اٹھ کھڑے ہوئے صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنگ بڑی کربناک ہونے والی ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ
ایک تمہارا سپہ سالار چنتا تھا، لیکن اس جنگ کے لیے میں 3 سپہ سالاروں کو چن رہا ہوں۔ اندازہ کر سکتے ہیں آپ حالات کتنے کربناک اور خطرناک ہوں گے، حالات کتنے بھیانک ہوں گے کہ 3 سپہ سالاروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ ایک زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3000 صحابہ کے لیے، جنگجوؤں کے لیے، مجاہدین کے لیے 3 صحابہ، 3 لوگوں کو سپہ سالار بنایا اور حکم صادر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے ہاتھ میں جھنڈا اسلام کا جو ہوگا، جو ہے زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہید ہو جاتے ہیں تو دوسرا یہ جھنڈا جعفر ابن طیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر جعفر ابن طیار بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو تیسرا عبداللہ ابن رواحہ کا ہاتھ میں ہوگا۔ 3 سپہ سالار اگر شہید ہو جاتے ہیں تو تم میں سے آپس میں مشورہ کر کے جلد سے جلد کسی ایک آدمی کو اپنا سپہ سالار تجویز کر لینا۔ صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ چاہتا ہے ہم سے یہ کام لینا، ہم 2 لاکھ کی جو ہے نا تعداد کو نہیں دیکھیں گے۔ صحابہ پہنچے جہاں 2 لاکھ کا لشکر انتظار کر رہا تھا، وہ میدان میں جہاں پر اللہ کے نبی نے کہا جہاں تمہارے ساتھی خاسد کو شہید کیا گیا ہے وہاں پر جا کر جو ہے ان لوگوں کو دعوت دینا۔ اور کیا دعوت دینا؟ اللہ اکبر، حالات کربناک ہیں، حالات خطرناک ہیں، کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، کس کی جان بچ سکتی ہے، کس کی جان جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ہدایت کی صحابہ کرام کو کہا وہاں پہنچنے کے بعد دیکھنا کہ کون کون کیا ہے، اور سب سے پہلے ان کو دعوت دینا کہ آؤ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ حالات کربناک ہیں، بات بات پر تلواریں ہو سکتی ہیں، 2 لاکھ کا مجموعہ 3000 کو چٹ کر کے جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کو حکم دیا گیا یہ دعوت کبھی رکنے والی نہیں ہے۔ حالات کچھ بھی ہوں، سامنے کتنی بڑی طاقت ہو، حالات کچھ بھی ہو جائیں، واقعات کچھ بھی ہو جائیں، تم یہ دعوت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا۔ رسول اللہ نے بتایا آج میری اور آپ کی دعوت یہ ہے کہ میرا بچہ فلانے کالج میں پڑھ رہا ہے، میری بچی فلانے جو ہے میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے، میرا بچہ اتنا کما رہا ہے، میں آج یہ کر لوں گا، کل وہ خرید لوں گا، کل وہ بنا لوں گا، فلانا کر لوں گا۔ یہ ہمارا نظریہ بن گیا ہے اور ہم دنیا کمانے کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ ارے آؤ بھائی یہ بزنس اچھا ہے، پیسے آپ بھی تھوڑے لگا لو، منافع ہوتا دیکھو اچھا، یہ ہے ہماری تجارت۔ اللہ کے نبی نے تجارت بتا دی اللہ سے اور کہا کہ جاؤ اتنے بڑے مجموعے کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اگر مان جاتے ہیں، آپ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر امن و امان کا پیغام دینا۔ آپ کی دعوت کو اگر ٹھکرا دیتے ہیں تو کہنا کہ آ جاؤ 2 ہاتھ کر کے دیکھتے ہیں، ہے یہ جگر؟ کر سکتے ہیں تم یہ؟ 1 گھنٹہ دیر سے گا تو سیٹ کی صورت دیکھتے، باتاں کرتا کہ نکال دیتا کہ کیا ہے کی بول کے۔ یہ حال تو میرا اور آپ کا ہے۔ 1 گھنٹہ دکان دیر سے اگر کھلی تو پریشان ہوتے ہیں کہ ارے 1 گھنٹہ دیر سے دکان کھول لیا بھائی، 1 گھنٹہ دیر سے نوکری کو گیا بھائی، 1 گھنٹے کا نقصان ہو گیا بھائی۔ یہ حال تو ہمارا ہے نا۔ وہ صحابہ کرام پہنچے، سامنے دیکھا 2 لاکھ کا لشکر، بعض روایتوں میں 1 لاکھ کا بھی آیا لیکن معتبر روایتوں سے 2 لاکھ بتایا گیا۔ صحابہ کرام کھڑے ہیں، آگے سب سے پہلے سپہ سالار سبحان اللہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف بندی کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا ادھر ادھر، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ سپہ سالار کیا حکم ہے، کیا کیا جائے؟ اتنے لشکر سے مشکل ہے لڑنا نا، پسپا ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعرہ بلند کیا اور کہا خبردار، رسول اللہ نے بھیجا ہے سامنے والے سے جنگ کرنے کے لیے، واپس آنے کے لیے، پسپا ہونے کے لیے، پلٹ کر جانے کے لیے نہیں۔ مجاہد جب آ جاتا ہے جہاد کے میدان میں تو اپنے سینے پر مار کھاتا ہے، اپنی پیٹھ پر نہیں کھاتا۔ جو میدان جہاد چھوڑ کر بھاگتا ہے وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ ہمت دلائی اور اونچا جو ہے پرچم کو بلند کیا، اور زید بن حارثہ نے اپنے ہاتھ میں پرچم کو لیا ایک ہاتھ میں، اور پھر جو ہے ایک ہاتھ سے تلوار لی اور اشارہ کیا کہ چلو گتھم گتا ہو جاتے ہیں۔ تصور کرو، اینالائز کرنا کبھی بھی، جس ذہن کے اندر سوال یا نشان لانا، اس منظر کو دیکھنا، 2 لاکھ کا لشکر، 3000 کی فوج، 1,97,000 بڑھ کے لوگ کافر مشرک کے اندر، اور غیر ایمان والوں کی تعداد مختصر۔
چھوٹی تعداد، بالکل چھوٹی تعداد. اللہ اکبر. تعداد نے پیچھے قدم کو نہیں اٹھایا اور کہا کہ چلو لڑنے کے لیے تیار ہیں. لڑے. سپہ سالار سب سے پہلے قدم کو آگے بڑھائے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں پرچم ایک ہاتھ سے تلوار، لڑتے جا رہے ہیں. الحمدللہ رومی پریشان ہے کہ یہ کون سی قوم آ گئے بھائی، ان کو تو پسپا 2 منٹ میں کر دینا تھا لیکن ہو نہیں پا رہے. یہ لوگ کون ہے؟ یہ ایسی طاقت، ایسا جذبہ، ایسا ولولہ، ان کے پاس ان کی جان کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اللہ اکبر. آج سب سے پہلے میں اپنی جان کو چاہتا ہوں. 2 جان ہیں، ایک بیوی جان، ایک اپنی جان. یہ دونوں کی جان میں پریشان ہے مسلمان. یہ دونوں جان لے رہے ہمارے اسلام کی. یہ دونوں جانوں کو چھوڑو، اسلام پنپ کے آ سکتا ہے انشاءاللہ العزیز. لڑ گئے صحابہ کرام. دیکھا گیا چند تھوڑی دیر کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں، پیٹھ پر ایک بھی زخم نہیں. سارے کے سارے برچھی اور تلواروں کے زخم جو ہے نا سینے سے لے کر پیٹ تک پڑے ہوئے ہیں. جعفر ابن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون شہادت کا رتبہ پا لیا. جیسے ہی جو ہے گرنا تھا زید بن حارثہ، جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. جاننا، رشتہ داریوں کو دیکھنا کس کی رشتہ داری کہاں سے ہے. کون بیچ میں سے اٹھ کے غیر ضروری منافق، مشرک، بدعقیدہ اپنے رشتے کو لے جا کر رسول اللہ کے پاس جو ہے نا ملا رہا ہے، وہ بھی دیکھنا، ان کا بھی تعاقب کرنا. پھر بات سمجھ میں آئے گی. جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور لڑتے گئے. غور کرو، ان واقعات کو لے کے جاؤ. یہ جو نڈھال ہے نا قوم، یہ طاقتور بن جانا. آ جاؤ بھائی، 2 ہاتھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. جان تو ایک دن جانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تم اٹھو تو سے نا، کبھی بھروسے نہیں اللہ پر تم کو. پیسوں پہ بھروسہ، طاقت پہ بھروسہ، خاندان پہ بھروسہ، گنجٹی دوستوں پہ بھروسہ، روڑیوں پہ بھروسہ، پتہ نہیں کتنے چیزوں میں بھروسہ کرو گے تم. اللہ کی ذات سے بھروسہ تمہارا ختم ہو گیا. جعفر ابن طیار ہاتھ میں تلوار کو لیا ہوا، دوسرا سپہ سالار میدان کاز میں موجود، لڑ رہے ہیں اتنی بہادری سے کہ رومی پریشان ہے. یہ کون آ گیا بھائی ہمارے درمیان میں؟ ایک کو تو شہید کر کے زمین پہ ڈال دیا ہم نے، یہ کون آ گیا آخر؟ لڑ رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر دشمن نے دیکھا کہ اسلام کے پرچم جو ہاتھ میں لہرا رہے تھے، اس ہاتھ کو تلوار سے مار کر کاٹ دیا اور وہ ہاتھ جسم سے کٹ کر زمین پر گرنے والا ہے. اسلام کا پرچم زمین کی طرف جانے والا ہے. آپ نے تلوار کو چھوڑ کر اسلامی پرچم کو پھر سے بلند کر دیا. یہ محبت تھی اسلام سے. پھر لڑائی ہوئی. دشمن نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ نے پرچم کو لیا، اس کے اس ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالو. تلوار سے مارے، دونوں ہاتھ کٹ گئے. دونوں ہاتھ کٹ کر یہ پرچم زمین پر گرنے والا ہے. جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کے اندر اسلامی پرچم کو ایسے دبوچ لیا اور اسلامی پرچم کو گرنے نہیں دیا. آج کیا معاملہ ہے ذرا غور کر کے دیکھنا. داڑھی منڈو، بے نمازیوں، فجر کو غارت کرنے والوں، قرآن کو چھوڑنے والوں، اسلام کا مذاق بنانے والوں، ولیمے کے ہار میں ناچنے والوں، جوڑے کی رقم لے کر ولیمہ کرنے والوں، بدعتوں کو رائج کرنے والوں، خبر پرستوں سے محبت کرنے والوں، بدعتیوں سے دوستی رکھنے والوں. کتنے باتیں بتاؤں تم کو میں اسلام کا مذاق بنا کے قوم سوچ رہی ہے کہ جنت ملے گی، ممکنات میں سے نہیں ہے. پوچھیں گے ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جنگ موتا کے حالات سے باخبر کر رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا بار بار اللہ کے نبی کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جنگ ایسے ہو رہی ہے. اب زید بن حارثہ شہید، دوسرے سپہ سالار آپ کے کہنے کے مطابق جعفر ابن طیار کو بنایا گیا. جعفر ابن طیار کے دونوں ہاتھیں کٹ گئے اور دونوں ہاتھوں جو ہے نا کٹے ہوئے ہاتھوں سے جعفر ابن طیار نے اس جھنڈے کو بلند کر دیا. دشمن ٹوٹ پڑا اور اتنے مارے کہ 90 زخم ایک جسم کے اوپر. 90 صحابہ نے گن لیا، پیٹھ سے لے کر پیٹ تک، سر سے لے کے پیر تک 90 زخم گہرے گہرے.
جعفر ابن طیار کو لگے اور نڈھال ہوئے اور زمین پر گرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. کہا ساتھیوں جعفر ابن طیار زمین پر ہے, شہید ہوا ہے. اللہ رب العزت میں دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے منظر بتا رہا ہے کہ جعفر ابن طیار کو اللہ جنت میں پر دیا ہے, اور وہ پروں سے جعفر ابن طیار پورے جو ہے نا جنت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ ہے کبھی جستجو, محبت, فکر کہ جنت میں جاؤں گا, بیٹھوں گا؟ رسول اللہ کو زندگی میں کبھی دیکھا نہیں, 24 گھنٹے ان کے ساتھ جنت میں رہ کر ان کے چہرے کو تکتا رہوں گا. ماں عائشہ کے بارے میں سنا تھا, ان کو دیکھا نہیں, میری ماں کی آواز میں سنوں گا, ان کے چہرے کو میں دیکھوں گا. ابوبکر صدیق کے بارے میں بڑا سنا ہے, عمر بن خطاب کے بارے میں سنا ہے, عثمان عفان کے بارے میں سنا ہے, حضرت علی کے بارے میں سنا ہے, حضرت حسنین کے بارے میں سنا ہے. ہے کبھی جستجو, محبت کہ یہاں جانا ہے, ان سے ملنا ہے, 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے تم, جب اللہ دینے کا وعدہ کر لیا تم سے, اللہ دینے کا وعدہ کر لیا دوں گا میں تمہیں, لیکن تم ہے کہ وہ 2 روٹی کے لیے پریشان ہو. جعفر ابن طیار شہید. تیسرے صحابی اٹھے, عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتنے خطرناک انداز سے رومیوں کی صفوں کو ختم کرتے گئے کہ رومی پریشان ہو گئے کہ تیسرا کون پھر آ گیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید. اب صحابہ افراتفری کا شکار ہیں کہ اب کس کو جو ہے نا خلیفہ سپہ سالار بنایا جائے. تمام صحابہ نے مشورہ کر کے کہا خالد بن ولید جنگجو آدمی ہے, ان کو سپہ سالار بنا دیا جائے. سبحان اللہ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا سپہ سالار, جنگ کا محافظ بنایا گیا, مجاہدین کا سپہ سالار بنا دیا گیا. جعفر ابن طیار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بہادری کے جوہر دکھائے. اسلام لانے کے بعد آپ کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. پورے جنگی اصولوں کو آپ نے 3000 صحابہ کو لے کر کے اپنایا. 2 لاکھ کا جو مجموعہ کٹ رہا تھا تتر بتر ہونے لگا, پریشان ہو گئے کہ ماجرا کیا ہے. ادھر لڑتے لڑتے صحابہ کرام 3000 کا لشکر لے کر رومیوں کے درمیان میں گھس گئے. اطراف سے جو ہے نا رومیوں نے پڑاؤ ڈال دیا اور گھیر لیا. صحابہ کو کہا کہ اب ان کی موت یقینی ہے, لیکن جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی, دور اندیشی اور جنگجو حالات میں کیسے آپ جنگ کے حالات کو بدلتے ہیں, وہ تدبیر خالد بن ولید کے پاس تھی. اور خالد بن ولید نے وہ تدبیر کے ذریعے سے صحابہ کرام کو نقصان ہوئے بغیر, نقصان کیے بغیر 2 لاکھ میں سے بچا کر باہر نکال لیا. چشم فلک نے اس منظر کو دیکھا, آسمان کے فرشتوں نے دیکھا. رسول اللہ نے صحابہ کرام کو مبارکباد دی اور کہا خالد کی حکمت عملی اور دور اندیشی نے میرے ساتھیوں کو, امتیوں کو, جو ہے مجاہدین کو نقصان ہونے سے بچا لیا. اور خالد بن ولید جو ہے بچ کر باہر نکل کر آئے, اور پھر یہ جنگ ہوتے ہوتے آگے بڑھتے بڑھتے پیچھے ہٹی. اور خالد بن ولید نے کہا کہ اب بس جتنا نقصان ان کا کرنا تھا ہم کر چکے, آگے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے, اب پیچھے ہٹیں گے, مدینے کا راستہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے. مدینے کی سرزمین پر یہ مجاہدین جب آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ 3000 کے لشکر نے میری بات کی لاج رکھ لی. انہوں نے پلٹ کر دنیا کو نہیں دیکھا, انہوں نے پلٹ کر اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دیکھا, انہوں نے پلٹ کر جو ہے نا جو ہے اپنے آپ کو جو ہے نا سرنڈر نہیں کر دیا, بلکہ دشمنوں کے سامنے ڈٹے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور کہا کہ مبارک ہو, اللہ تمہیں جو ہے نا خوشخبریوں کی جو ہے نا اطلاع بھی دیتا ہے. یاد رکھنا عزیزان محترم, یہ جنگ موتا جو تھی موتا کے مقام پر ہوئی اور بڑی کربناک جنگ تھی. سن 8 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی شہادت پر کہا وہ صحابی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. دشمنوں کو جب تک سبق نہیں سکھایا جائے گا ہم سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. اور آج تمہاری سرزمین کے اوپر کتنے لوگوں کو جو ہے نا JSR کا نعرہ لگا کر قتل کر دیا جا رہا ہے. تم کام کاج کرتے رہو, تم کھاتے رہو, تم تجارت کرتے رہو, تم کام کرتے رہو, تم روپیہ پیسہ کماتے رہو, تم بلڈنگ بناتے رہو. وہاں ایک صحابی کی جو ہے شہادت کے اوپر اللہ کے نبی نے 3000 صحابہ کو کہا جاؤ حساب لے کر کے آؤ, چھوڑنا نہیں ہے. ایک مسلمان کی عزت ایک کعبے سے بھی زیادہ ہے.
کعبے کی عزت سے بھی زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے. یہ سکھایا تھا میرے نبی نے، اسلام نے، اللہ کے پیغام نے، قرآن کے پیغام نے. لیکن آج مفاد پرستی اتنی ہے، ہوا ہوں بھائی، میں کیا کروں اس میں، ایسا ہوا، ارے ایسا ہوا کرتے بھائی، ارے کیا ہے کہ بھائی یہ حال ہمارا ہے، یہ ڈائلاگ ہمارے ہے. ہم اٹھ کے کھڑے رہ کے اس کا دفاع کرنا نہیں چاہتے، اس کو روکنا نہیں چاہتے، اس کے مخالفت کرنا نہیں چاہتے، اور دشمن کے دل میں یہ کہہ کر خوف نہیں بٹھانا چاہتے کہ بابو ہم کوئی پتھر کے پجوے نہیں ہیں، ہم کوئی سورج کے پجوے نہیں ہیں، ہم کوئی چھاڑ پہاڑ کے پوجنے والے نہیں ہیں، ہم کسی ندی کو اپنی ماتا مان کر جینے والے نہیں ہیں. خالق کائنات مالک ارض و سما ہمارا رب ہے، اس رب کے قانون کے تحت ہم جینے والے ہیں. آؤ جتنی تعداد میں تم آنا چاہتے ہو، ہمارا ایک نعرہ تمہیں پسپا کر کے رکھ دے گا. تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ تمہاری کمروں کو ڈھیلی، تمہارے پنجڑیوں کو کمزور کر کے تمہیں نہتا کر کے ہمارے سامنے ڈال دے گا. کہاں ہے وہ مسلمان یار؟ تم نے تو جو کچھ بھی چھوٹے موٹے کام ہم کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کے ذمے دے دیا کہ مولوی صاحب ہے بھائی کر لیتے ہیں. تم کیا کرتے؟ جورو کو بے پردہ کر کے لوگوں کے سامنے گھماتے، بگ بازار میں، شادیوں میں، ویٹروں کے سامنے نکالتے، کیمرے مینوں کے سامنے جوان بیٹیوں کو بال کھلی رکھ کے نکالتے. تمہارا کام تو یہ ہے. تم کیا اسلام کا کام کرو گے؟ تم کیا اسلام کو چاہو گے؟ تم کیا اسلام کے درد کو سمجھو گے؟ تم کیا مسلمانوں کے صفوں کو مضبوط کرو گے؟ اگر کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. فجر سے لے کر عشاء تک مسجدوں کو بھرنا پڑے گا، اپنے آپ کے اندر ایک روحانی پاور پیدا کرنے کا، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھنا پڑے گا، قرآن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر پڑھنا پڑے گا، یہ ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا کر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کا نعرہ بلند کر کے اپنے دعاؤں کو منوانا پڑے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گا، مساجد کی تعمیر میں حصہ لینا پڑے گا، مدرسوں کو درست کرنے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنانے کی فکر کرنا پڑے گا. یہ نکات ہیں. اگر آپ آج بھی ان نکات کے تحت اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کا بھی شمار مجاہدین میں ہو سکتا ہے، آپ کا بھی شمار پکے سچے ایمان والوں میں ہو سکتا ہے. اللہ درجات کو بلند کر سکتا ہے، اللہ درجوں کو بلند کر کے جنت دے سکتا ہے. ورنہ یہ دل کے اندر ساری دنیا اور زبان پر ہو بھائی اللہ ہے بھائی رسول اللہ ہے بھائی، پھر ذرا پلٹتے ہی دیکھا گیا ارے بچے کو اب تک نوکری نہیں ملی بھائی، بچے کے اب تک کیا ہوا بھائی، بیٹی کو اب تک داماد نہیں ملا بھائی، گھر کی خالی بنیادیں کھودی گئی بھائی، بینک بیلنس میں کمی ہو گئی بھائی، نوکری ذرا برابر نہیں چل رہی بھائی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے بھائی. پورے کا پورا فلسفہ صبح سے شام تک کا نکالو، دل سے یہی نکل کر کے آئے گا کہ یہ نقصان میرا ہو رہا ہے. ارے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جنت تم سے میلوں میر دور کر دی جا رہی ہے، جہنم پیچھے سے تمہارا تعاقب کرنے آ رہی ہے، جہنم کی آگ تمہاری منتظر بنتی جا رہی ہے، جنت تمہاری نظروں سے اوجھل کی جا رہی ہے، جنت کی خوشبو سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے. کہاں ہے عزیزان محترم؟ کیا کریں کیا کریں کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آج وقت ہے، یاد رکھ لو اس بات کو، آج وقت ہے، فرصت کا وقت ہے. ورنہ یاد رکھنا ہم بارہا اس ممبر سے آپ کو میں چتاونی دیتا ہوں، ڈراتا نہیں ہوں کبھی بھی. اگر آپ اس کو ڈر سمجھتے ہیں تو آپ کی ایمان کی کمزوری ہے. یہ میں ڈراتا نہیں ہوں اپنے قوم کو، میں کمزور نہیں کرتا ہوں، میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو حالات یہ بدلنے والے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرو، ذہنی طور پر، فزیکلی طور پر آپ اپنے آپ کو علمی طور پر تیار رکھو تاکہ ہم ہر ایک کا تعاقب کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں. بہار کی سرزمین ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، مسلمانوں کے لیے بالخصوص. آپ بولیں گے بہار کی سرزمین سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ بہار میں کیا ہوا، ہم کیا کریں گے بھائی؟ کیا دکان 2 دن کے لیے بند کر دیں گے؟ کرنا پڑے تو کر دینا 2 دکان اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر. ایک وقت کا کھانا چھوٹتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیدل ننگے پاؤں چلنا پڑے گا، پیروں میں کنکروں کو دھسانا پڑے گا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درس دیا مجھے اور آپ کو، اسلام سب سے اونچا ہے. میرے پیر کچھ نہیں ہے، میری شخصیت کچھ نہیں ہے، میرے حالات کچھ نہیں ہے، میں پریشان نہیں ہوں گا، میں کمزور بھی نہیں پڑوں گا دشمن کے سامنے، اسلام کو طاقتور بناؤں گا. عبد الرحمن ابن عوف نے یہ رضی اللہ عنہ نے یہ درس دیا تھا. آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہار کی سرزمین چتاونی دے رہی ہے باقی پورے ریاستوں والے مسلمانوں کو بالخصوص. کیا ہوا؟ کیوں چتاونی دے رہی ہے؟
اب سے پہلے ایک نقطہ نکل کر کے آیا تھا، کرونا سے پہلے کی بات تھی کہ CAA آنے والا ہے اور بہت سارے قانون بنائے جانے والے ہیں، تمام تر ہوا، شاہین باغ سجایا گیا، پورے ہندوستان کے اندر اس قانون کے خلاف جو ہے نا یاترائیں نکالی گئیں، جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، تمام دھرنے ہوئے، اور مسلمان بیچارہ سمجھا کہ ہمارے دھرنے سب کامیاب ہو گئے، شاہین باغ بھی صحیح ہو گیا، شاہین باغ کے ذریعے سے پیغام مل بھی گیا، پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سکون امن چین ہو گیا، اب لگ جاؤ دنیا کمانے میں۔ تمہاری غلط فہمی ہے، آج بھی میری اپنی بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں جو اسلام کی شہزادیاں کہلاتی ہیں، جو اسلام کے لیے سب کو نچھاور کر دیا، جو مسلمانوں کے لیے اپنی زندگیوں کا داؤ پر لگا دیا گیا، اس شاہین باغ سے اٹھا کر آج بھی جیلوں میں ٹھونسا گیا، 5 7 8 سال کا عرصہ ہو گیا، تم نے ان کے خلاف، ان کے تائید میں کبھی آواز بلند نہیں کی، تم نے نہیں سوچا کہ میری بیٹی جیل میں سڑ رہی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا، میری ماں، میری جو ہے نا میری بہن جیل میں سڑ رہی ہے، اس کو کیسے آزاد کیا جائے، کیا قانونی لڑائی لڑی جائے، تم نے سوچا ہی نہیں نا۔ بیٹے سے پریشان، بہو سے پریشان، پوترے سے پریشان، نواسے سے پریشان، داماد بیٹی کو اچھا رکھا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو داماد کی شکایتیں سب کے سامنے۔ حالات تو یہ بنا دیے دوست، جاگو۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ پھر وہی قانون کا نام بدل کر، شراب وہی ہے، بوتل بدل دی گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مسلمانوں کو۔ پیو گے تو پتا چلے گا کہ ہائے ہائے شراب تو وہی ہے، صرف بوتل بدل کر دھوکہ دیا گیا، اور جس کا ہمیں المیہ، جس کا نقصان بہار کی سرزمین پر جھیلنا پڑا۔ SIR کے نام سے وہی قانون کو لایا جا رہا ہے جو اب سے پہلے مسلمانوں پر تھوپنے کی ناجائز کوشش کی گئی تھی، اور وہ قانون بہار کی سرزمین پر نافذ کر کے دشمن کامیابی حاصل کر کے مسکرا رہا ہے، اور بیچارہ بنگال کا مسلمان اس وقت پریشان ہے کہ کیا کیا جائے۔ حکم یہ بھی صادر ہو گیا چیف الیکشن کمیشن کے ذریعے سے کہ تلنگانہ کی سرزمین پر بھی اس کو رائج کیا جائے گا، اور لاکھوں لوگ، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 3000 نہیں، لاکھوں لوگ ووٹ ڈالنے کے قابل نہیں رہیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا مسلمانوں کو۔ بہار کی سرزمین پہ یہی تو ہوا نا، 8 لاکھ لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا، 2 نمبر کے شہری بتا دیا گیا، تم ووٹ نہیں ڈال سکتے کہا گیا، چٹھی نہیں دی گئی، وہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے گئے، تمہارا نام نہیں ہے، گھر کو جاؤ چلو۔ باقی کے 100 ووٹاں ان کے نام کے برکت کے پڑھتے چلے گئے، اور آج پھر سے منحوس حکومت کا پھر سے جو ہے نا اجارہ داری قائم ہو گئی۔ کیا کیا ہم نے؟ تماش بین ہے یہ تماشا دیکھنے والی قوم ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ بچو اور بچاؤ دوستو، کھڑے ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہو، جان اللہ کی ہے، یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، جب تک اللہ نے نہ چاہا ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ گدی پہ بیٹھ کے چنے کھاتے ہوئے، جوس پیتے ہوئے، بریانی کھاتے ہوئے، مندی کھاتے ہوئے یہ تجویز کرے ابھی تو وقت ہے نا بھائی، ابھی تو کیا ہے نا بھائی، دیکھا جائیں گا بھائی، کیا ہوتا بھائی، ارے کیا ہوا اب تک بول لیے، ہو گیا۔ سیکنڈ باری بنگال کی ہے، بنگال میں لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے نا گھسپیٹی کہہ کر نکالا جائے گا۔ بہار میں، بنگال کی سرزمین پر بہت سارے مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری کر کر ووٹ دینے کا حق ان سے چھین لیا جائے گا۔ پھر سے بھاجپا حکومت کا جے ہو نعرہ کا بلند ہونے والا ہے۔ تمہارے پاس بھی ہوگا یہ ممبر سے جو بات کہی جاتی ہے نا، اس کو لو یار، کبھی تو ہوٹل کے ٹیبل پہ بات نہیں کر رہے ہیں اپن کو، یہ شادی خانے میں بیٹھ کے کھاتے کھاتے بات نہیں کر رہے ہیں اپن، یہ کسی کے دیوان خانے میں بیٹھ کے تجویز میں یہ مشورہ طے نہیں کر رہے ہیں ہم۔ یہ وہ ممبر ہے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے نام فرمان جاری کیا، احکامات جاری کیے، حکم دیا، فتویٰ دیا، قوم کو اٹھا کر کھڑا کیا۔ یہ وہ ممبر ہے جو مسلمانوں کو جمعے کے دن ملتا ہے، اور وہاں سے جو بات ملتی ہے الحمدللہ اس بات کو لینا چاہیے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات ذہن میں آئی تو وہ بھی کہتا چلوں تاکہ نوجوانوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو۔ مدینے کی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین پر ایک اطلاع ملی کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہن کے سر سے اس کے پردے کو کھینچ لیا گیا۔
جیسے ہی کسی خبر آنن فانن مدینے تک پہنچی، مدینے کا ایک سپہ سالار، یہ واقعہ تم جیسے نوجوانوں کے اوپر منہ پر تماچا ہے، کان بہری بولتے دیکھو، وہ ہے یہ۔ اگر نہیں لیتے تو تم بزدل زنخے ہو، تم نہیں کر سکتے کچھ بھی، ہونے والا ہی نہیں ہے، تم سے کچرا ہو تم۔ محمد بن قاسم اٹھتے ہیں مدینے کی سرزمین سے، رخ کدھر کیا؟ پہلے بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان ایک کنٹری ہمارا تھا، ایک ملک تھا، یہ ایک سرزمین کہلائی جاتی تھی۔ محمد بن قاسم اٹھتے ہیں مدینے کی سرزمین سے اور اپنے لشکر کو لے کر آتے ہیں کہ ہماری بہن کی، ایک بہن کی عزت بچانا ہے، اور پھر آپ آ کر کے سندھ کے علاقے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں جو سمندر سے ٹٹا ہوا ہے، وہ سندھ کے علاقے پر آ کر نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہماری بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے ایمان والے بھائی آئے ہیں، اور جب تک کہ اس کی عزت کو بچا نہ لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ لڑائی ہوئی اور الحمدللہ 17 سال کا ایک نوجوان سپاہی اور امت محمدیہ کا ایک فرد جو طاقت میں ولولہ رکھنے والا، جو جنگی جو ہے نا احکامات سے، جنگی واقعات سے جو نا جس کا علم وسیع تھا، آ کر کے سندھ کی سرزمین پر پڑاؤ ڈال کر چیلنج کیا اور ایک بڑی فوج کو ہرا کر کے اپنی بہن کی عزت کو بچا لیا۔ کون تھے اس وقت بھائی؟ آج یہ سارے کے سارے ہیں، یہ سارے کے سارے ہیں، یہ فجر میں غائب ہونے والے، رات کے 2 بجے تک جاگنے والے، جہیز لو جہیز دو کچھ بھی کرو لیکن جا کے دعوت بھی کھانے والے، جوڑے کی رقم بھی رہی تو کھانے والے، ولیمے کا ہار بھی رہا تو کھانے والے، سمجھ میں نہیں آیا تو ادھر ادھر دیکھ کے تھوڑا ناچ لے کے بھی آ جاتے۔ یہ قوم تو ایسی ہے، کس قوم کی بات کروں میں؟ ارے وہ قوم چاہیے، وہ امت چاہیے جس نے اسلام کی باغ ڈور کو سنبھالا تھا، اس سرزمین پر اس جو ہے نا کرۂ ارض پر اسلام کے پرچم کو بلند کیا تھا، وہ امت چاہیے۔ یہ امت لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر کر کیا رہی ہے بھائی؟ اٹھیے، سب سے پہلے ایک کام ہم کریں یہ کہ فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں، چاہے بخار آ جاؤ، چاہے تکلیف ہو، چاہے رات کو جاگتے ہو، رات کی نوکری کرتے ہو، بیکار کے جگتے ہو، نیند خراب ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، اے اللہ عہد کر کے اٹھتا ہوں کہ فجر کی نماز کو آج کے بعد ضائع نہیں کروں گا، یہ عہد کر لو سب سے پہلے۔ جو قوم فجر کی نماز کو اٹھ کر سورج کو جگاتی ہے، پھر اس قوم کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرتا۔ جو قوم کو سورج اٹھ کر جگاتا ہے وہ قوم پسپا اور ناکام ہوتی ہے، جو میرے سامنے موجود ہے۔ اٹھو، وقت ہے، آج بھی اسلام پر آنچ آ رہی ہے، قرآن پر آنچ آ رہی ہے، مساجد پر آنچ آ رہی ہے، مدارس پر آنچ آ رہی ہے، آج اٹھنے کا وقت ہے، سنبھالنے کا وقت ہے۔ جبرائیل نہیں آنے والا، اللہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجنے والا، خیر امت بنا کر تمہیں بھیج دیا اس سرزمین کے اوپر، جاؤ نبیوں والا کام تمہارے سے لوں گا میں۔ جو نبی کام کرتے تھے، نبی کے صحابہ کرتے تھے، وہ کام تم کو کرنا ہے۔ آج ہم نے سمجھا ہی نہیں اپنی ذمہ داری کو۔ پیسہ کمانا ذمہ داری نہیں ہے، گھر بنانا ذمہ داری نہیں ہے، بچی کی شادی کرنا ذمہ داری نہیں ہے، بیٹے کو جو ہے نا اچھا پڑھا کے امریکہ کینیڈا بھیج کے جو ہے نا اولڈ ایج ہوم میں زندگی گزارنا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے بارے میں 24 گھنٹے سوچنا، اسلام کو طاقت کیسے مل سکتی ہے وہ پروگرامنگ بنانا، مسلمانوں کو سیف کیسے رکھا جاتا یہ سوچنا، قرآن کے پیغام کو ہر کچے پکے گھر تک کیسے پہنچایا جاتا یہ سوچنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا کے ہر کونے قصبے خاندان پڑوسی ملک شہر تک پہنچانا یہ سوچنا کام ہے مسلمانوں کا۔ آئیے اسلام کی طرف، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والوں کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ یا غفور رحیم ہمارے اندر بھی ایسے جھیالوں کو پیدا فرما جو تیرے اسلام کی خاطر اپنے جان و مال کو خرچ کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ہمارے اندر جذبہ تو ہے لیکن دنیاوی حالات، مال کی محبت، خاندان کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، ماں باپ کی محبت ہمیں پیچھے کر رہی ہے۔ یا اللہ یہ تمام محبتوں کو ہمارے سینے سے نکال کر اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے میرے پاک پروردگار۔ ہر صحابی نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو رول ادا کیا تھا کم سے کم تھوڑا وہ رول ادا کرے بغیر ہماری موت نہ آئے میرے غفور رحیم۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو
دور فرمائے۔ یا اللہ آپ کو اسم اعظم کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔